بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو رحمان وائس ولاگز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حیرت انگیز ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کروں گا، اور وہ واقعہ ہے حضرت مالک بن انس کی ذہانت کا واقعہ۔ حضرت مالک بن انس کی ذہانت کا واقعہ سننے کے لیے آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں، لیکن ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا، یا کسی تفریح کے لیے جانا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر داخل ہو گیا۔ عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نوجوان نے جواب دیا، نہیں۔ عالم نے کہا، کچھ کھا لو۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، نوجوان نے کہا۔ عالم نے پوچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، حدیث بیان فرمائیے۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیث بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے، یہی کافی ہیں؟ بزرگ نے کہا، اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لیں تو تمہارا شمار حافظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لیں، نوجوان نے انکشاف کیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو کسی انسان کو پرکھنے کا معیار بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اے بیٹے، 3 شخص 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں: حلیم و بردبار آدمی غصہ کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور بھائی احتیاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک تابع کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کی۔ یہ کہنے لگے، اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصہ کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ کہنے لگے، تو کیا پھر کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ کہنے لگے، تو کیا پھر کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ فرمانے لگے، تو پھر تو بہت افسوس کی بات ہے۔ کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں جب تک ان 3 باتوں میں سے اس کو پرکھ نہ لے۔ اب میں آپ کو بزرگ نے جو 40 احادیث جو یاد کروائیں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 احادیث لفظ بہ لفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحے قبل بزرگ نے ان کے سامنے بیان کی تھی۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے بلند پایہ عالم بنو گے۔ یہ نوجوان تھے امام مالک بن انس، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے، اور وہ بزرگ تھے امام ابن الشہاب الظاہری، جن سے علم کے حصول کے لیے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ بھی گوارا نہ کیا، نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک کے کہنے کے مطابق میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کو خوف میں مبتلا کر دینے والی چیز۔ شیطان ذاکر شاغل آدمی سے اس کے دل کی نورانیت کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل تجلیات ربانی کی گزرگاہ بن چکا ہوتا ہے۔ ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جواب میں ایک لکڑی اٹھائی اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ مردود اس لکڑی سے نہیں ڈرتا بلکہ یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے، گویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اتنا ہی اس بندے سے ڈرے گا۔ حضرت شیخ الہند کی ذہانت کا واقعہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ایک مرتبہ کتابیں باہر دھوپ میں رکھوانے کے لیے لگوائیں۔ کتابیں نکلوانے کے بعد ایک کتاب کو دیمک لگ چکی تھی۔ شاگرد نے کہا، حضرت اس کو تو دیمک لگ چکی ہے۔ فرمایا، اس کو جو دیمک نے اس میں جو دیمک والے ورق ہیں وہ تم زبانی یاد کر لو اور اس کے بعد اس کو لکھ لو۔ اس نے کہا، حضرت میں نے تو یہ کتاب پچھلے سال پڑھی تھی، مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا، تم نے پچھلے سال پڑھی اور بھول گئے؟ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یادداشت سے ان صفحات کی عبارت کو زبانی لکھوا کر ساتھ چسپاں کر دیا۔ میں اسی لائق ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلطنت چھوڑی تو ایک باغ میں ملازمت کر لی۔ کوئی سپاہی آیا، اس نے کچھ پھل مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ملازم ہوں، اس لیے مجھے پھل دینے کا اختیار نہیں۔ سپاہی نے آپ کو کوڑا مارا۔ آپ نے سر آگے بڑھا کر کہا، ظالم عصی اللہ، اس سر کو مارو، اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ اگر آپ ذرا سا اشارہ کر دیتے کہ کون ہے تو سپاہی کا کیا حال ہوتا۔ مار کھا کر بھی مزید ظلم سے بچنے کے لیے بتایا نہیں، بلکہ خود کو اس لائق سمجھتے رہے کہ اور بھی مارا جائے۔